اس میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو میرے خیال سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. لوگ باسی کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں, کبھی گوشت جو ہے وہ ناؤز باللہ ایسا گوشت ہوتا ہے کہ وہ نہیں کھلانا چاہیے, وہ والا گوشت بھی کھلا دیا بیچ میں. پھر اور بہت سارے مسائل ہیں, جبکہ یہ تو ایک بڑی عام فہم سی بات ہے. ہم نے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے, کراچی میں ایسی بہت سارے اپنے کہتے ہیں ہوٹلز ہیں جو ہمارے بڑوں نے بتایا کہ بھائی یہ ایسی چھوٹی سی ایک انہوں نے ریڈی پہ کام شروع کیا اور آج 4 منزلہ. عید صاحب کی بات سے پہلے میں ایک مسئلہ بھول جاؤں گا, یہ سارے سن لیں, بڑا عام مسئلہ ہے اور آپ اس کو داد دیں گے مجھے. ہمارے وہاں ایک, میں نام نہیں لیتا, اس بیچارے کا رولا پڑے گا, ایک مرغیوں والا ہے, تو اس نے ایک دن مری ہوئی مرغیاں اس نے کاٹ کے اندر رکھی ہوئی تھی, مری ہوئی. یہ تو بہت ہوتا ہے مفتی صاحب. لیکن آپ اگلی چیز سنیں. تو میں گیا کہ ویسے میری عادت ہے کہ میں پاس کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھا کے تکبیر پڑھا کے مرغی کٹواتا ہوں. تو میں نے مرغی کٹوائی, تو میں نے کہا یار یہ مردہ تو نے رکھے, میں اس پہ ناراض ہوا. تو اس نے کہا مفتی صاحب میں آج آپ کے ساتھ سچ بولتا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ تھانے والے فلاں 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 بندے یہ میرے پاس آتے ہیں اور مفت میں میرے سے یہ سودا لے کے جاتے ہیں. اچھا, اب میں غریب آدمی ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کو کہاں سے دوں. لہذا جب گاڑی آتی ہے ان کی جو مری ہوئی مرغیاں ہوتی ہیں میں رکھ لیتا ہوں, تو میں ان کو اٹھا کر دیتا ہوں. اسی طرح کے کئی واقعات ہیں کہ کئی لوگوں نے کتے ڈال کر ججوں کو کھلائیں, کتے ڈال کر, خنزیر کے گوشت ڈال کر انہوں نے پولیس والوں کے ان جو آتے ہیں یہ چھاپ لینے کے لیے دکان پہ پتہ لگے کل ہنگامہ ہو گیا. میں نے اس لیے نام نہیں لیا ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں سر, ڈاکخانہ مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے. مسئلہ سن لیں سارے حضرات, بھلے وہ پولیس والا ہو یا جو سرکاری افسر ہو, آپ کے لیے حرام چیز مسلمان حرام مال کو اس طرح سے نہیں بیچ سکتا, نہ بیچ سکتا ہے, نہ اس طرح حرام طریقے سے آپ اسے چھین سکتے ہیں. جی جی, یہ بھی غلط ہے کہ آپ اپنی مطلب ایک روب دار آپ کی جاب ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھا کے مفت میں لے رہے ہیں. دیکھیں ان کے لیے اسی میں ایک بریکٹس میں ایک جملہ ذرا, وہ جو افسر اپنی افسری کی دھونس میں اس غریب سے 2 کلو 4 کلو گوشت اٹھا رہا ہے, مجھے یہ بتائیں اس کو مردار ملے یا زندہ ذبح کر کے ملے, حکم کے لحاظ سے دونوں حرام ہیں اس کے لیے. اس کے والے سے تو حرام ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کھلانے والا آدمی ہے اس کو بھائی تجھے حرام کا گناہ ملے گا دونوں کو. ہاں, تو ایک حرام چیز اس کو دے رہے نا, جو بھی ہے وہ مسلمان تو ہے, بھلے وہ گناہگار صحیح. اور پھر یہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک اور چیز ہے کہ کسی کے مال کو یہ کہہ کر, یہ شیطانی وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے کہ او یار فیصل کے پاس تھوڑے ہیں, آپ کا 1000 روپے آیا 500, اور یہ اکثر گھروں کے ملازم کرتے ہیں, بچت جو چیز آئی نا باہر سے سودا تو آخری 1000 500, اور یار صاحب کے پاس تھوڑے ہیں, اور بھائی اس کے پاس ارب بھی ہو, آپ بچت کے 5 روپے بھی ہوں, اگر اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آپ کھائیں گے وہ حرام ہے. یہ اصل چیز ہے. جی نوید بھائی, میں ان کا ٹائم دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ٹائم ہے. گزارش یہ ہے کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اس وقت ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں, اور یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. تو بہت ساری چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے. آپ یہ جو ہوٹل کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو برکت کیوں نہیں ملتی؟ وہ جو سبزی استعمال کرتے ہیں وہ گھٹیا ترین ہوتی ہے, یعنی جو خریدار منڈی میں نہیں خریدتا وہ ہوٹل والوں تک پہنچائی جاتی ہے, یہاں تک کہ اس میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو, انسانوں کو کھلائیں گے, مسلمان کو چھوڑیں تو وہ بیمار نہیں ہوں گے کیا؟ فوڈ پوائزن نہیں ہوگا؟ یہ ہمارے معاشرے میں آج چیزیں عام ہو چکی ہیں. آپ کے شہر میں اگر کہیں نہاری ملتی ہے تو اچھی بھی ملتی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایسی عجیب و غریب چیز بناتے ہیں جس پر نہاری کا اطلاق نہیں ہوتا, وہ بھی مارکیٹ میں بک رہی ہوتی ہے. اور اس پر عجب ستم ظریفی یہ ہے کہ باقاعدہ آپ کے ادارے موجود ہیں جو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے انسپیکٹر ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنا حصہ جا کر وصول کر لیتے ہیں اور ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. اور یہ ساری چیزیں ابھی جو اوپر والے ہیں بڑے سخت ہیں.
یہ چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں عرض کروں کہ اسی شہر میں ایسے ہوٹل بھی ہیں جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ جنہوں نے چھوٹا کاروبار شروع کیا اور وہ محنت سے مشقت سے بڑے مقام تک پہنچ گئے. لیکن میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جب وہ بڑے مقام پر پہنچ گئے تو انہوں نے اپنی وہ اصلی محنت چھوڑ دی اور پھر لوگوں کے سپرد کر دیا, نگرانی چھوڑ دی, تو پھر زوال کا شکار ہوئے. کیوں؟ کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہوتی ہے. تو فیصل بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ صرف ایک چیز میں نہیں ہوتی. ہمارے ہاں یہ جو ذخیرہ اندوزی کا معاملہ ہے, ذخیرہ اندوزی جیسے کہا گیا کہ گندم میں ہو یا کسی اور, لوگ مثال کیا دیتے ہیں, وہ جی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو مال جمع کیا تھا, 7 سال کے لیے جمع کیا تھا. دیکھیے نبیوں کا یہ معاملہ جو ہے نا وہ انسانوں پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کو پہلے اشارہ ہو گیا جب انہوں نے بتا دیا کہ 7 سال جو ہے وہ خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال قحط سالی کے ہوں گے. تو خوشحالی کے زمانے میں جب چیزیں وافر مقدار میں موجود تھی تو انہوں نے وہ خشک سالی کے لیے جمع کی اور خود ان کو استعمال نہیں کیا, وہ قوم کے لیے تھی. ابھی یہاں بات ہوئی سیدنا حضرت, نیت کچھ اور تھی نا. ابھی یہاں پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے. میں خاص توجہ چاہوں گا یہاں ناظرین کی کہ اس وقت اس بات کو سنیں. ان کے زمانے میں قحط سالی ہوئی, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قحط سالی سے بچنے کے لیے دعا کی. میں اس دعا پر بھی آتا ہوں. وہ دعا کی تھی کہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب جو نبی کے چچا ہیں ان کو سامنے کھڑا کر کے ان کی برکت سے دعا کی, اللہ نے بارش نازل کر دی. لیکن فاروق اعظم نے یہ کام پہلے نہیں کیا, یہ سب سے آخری مرحلہ تھا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے کردار, اپنی سیرت سے پیغام کیا دیا کہ ہم اس قحط سالی کا مقابلہ کریں گے. اور کیسے مقابلہ کیا؟ کوئی ذخیرہ اندوزی, کوئی کچھ نہیں. جب دیکھا کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس نے خرید لیا. حضرت عمر نے پابندی لگا دی کہ اب گھروں میں کچھ نہیں پکے گا, بلکہ ایک جگہ پر, ایک دسترخوان پر مدینے میں لوگ بیٹھ کر کھائیں گے جو مدینے پہنچ سکتے ہیں. اور گرد و نواح میں جہاں جہاں قحط سالی تھی وہاں آپ نے یہ کام کیا. اور عجب بات یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ تر چیز یعنی تربوز ٹائپ کی کوئی چیز ان کا پوتا کھا رہا ہے. تو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے پوچھا اپنے بیٹے سے کہ یہ اس کے پاس کیسے آ گیا, حالانکہ یہ تو اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا, یہ تو جہاں بیٹھا ہوا تھا اس طرف یہ چیز آج تقسیم ہی نہیں ہوئی. تو بیٹے نے جواب دیا اپنے والد کو کہ ایک بدو بچہ جو باہر سے آیا ہوا تھا دیہاتی, اس کے حصے میں جو خشک چیز تھی یعنی جو اس کے حصے میں خشک تھی اس کو دے دی اور وہاں سے تر چیز اس نے لے لی. یہ آپس میں معاملہ کیا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.